بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی کہانی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے شہر نور کا راز۔ ارے بچوں، ذرا تصور کرو، رات کا وقت ہے، چاند پورا جیسے دودھ کا پیالہ آسمان میں الٹا رکھا ہو، ہوا تیز چل رہی، پرانے پیڑوں کے پتے سر سر کر رہے، اور گاؤں کے کونے میں ایک لائبریری ہے، پرانی، خاموش، جیسے صدیوں سے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ اس لائبریری کا دروازہ کب کا ٹوٹے ہوئے تالوں سے آزاد ہے، لیکن اندھیروں کا بادشاہ ہے۔ بس ایک چھوٹی سی لیٹرن جلا ہے جو کبھی کبھی ہوا کے جھونکے سے بجھ بجھ کے جلتی ہے، اور دیکھو، دو چھوٹی سیاہ پاریاں، ہمارے چھوٹے ہیرو ایان اور اس کی دوست زویا، چھپکے سے اندر گھس رہے ہیں۔ ایان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی مشال ہے، زویا کے کندھے پر ایک پرانا جھولا۔ ایان دھیمی آواز میں کہتا ہے، زویا، سنا ہے اس لائبریری میں ایک کتاب ہے، ایک ایسی کتاب جس میں شہر نور کا راز چھپا ہے۔ اگر ہم نے اسے ڈھونڈ لیا تو ہم بھی مشہور ہو جائیں گے۔ زویا آنکھ گھما کے کہتی ہے، ارے مشہور ہونے کے چکر میں اگر بھوت مل گیا تو؟ میں تو کہہ رہی ہوں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ اور بچوں، جیسے ہی ان کی بات ختم ہوتی ہے، ایک الماری کے پیچھے سے کونے سے ایک کڑک کی آواز آتی ہے۔ پرانی لائبریری گونج اٹھتا ہے، دونوں بچے ایک دوسرے کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دھیرے سے ایک الماری خود ہلنے لگتی ہے، جیسے کوئی اندر سے ہلا رہا ہو۔ ایان نے ہمت کر کے مشال اٹھائی اور دیکھو، الماری کے پیچھے ایک پرانی کتاب گرتی ہے۔ کتاب اتنی پرانی جسے صدیوں سے کسی نے کھولی نہ ہو، دھول سے بھری ہوئی، کور پہ عجیب عجیب نشان بنے ہوئے۔ ایان نے جیسے ہی کتاب کھولی، ہوا ایک تیز جھونکا اور اس کے اندر سے ایک فلائنگ میپ نکلا، چمکتا ہوا جیسے ستاروں کا ٹکڑا زمین پہ آ گیا ہو۔ میپ ہوا میں اٹھ گیا، گھومتے ہوئے چمکنے لگا، اور ایک عجیب سی آواز گونج اٹھی، صرف پورے چاند کی رات شہر نور کا راز کھلتا ہے، اور جو اس راستے کو پائے گا وہ روشنی کا اصلی رکھوالا بنے گا۔ زویا کی آنکھیں کھل گئیں، یہ تو جادو ہے۔ اور بچوں، اس وقت لائبریری کی چھت سے ایک عجیب سی چیخ سنائی دی، ہی 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 کی۔ سب نے اوپر دیکھا اور وہاں ایک روبوٹ بندر الٹا لٹکا ہوا تھا، بزو نام کا۔ اس کی آنکھوں میں ریڈ لائٹ چمک رہی تھی، منہ میں ہمیشہ ہنسی۔ بزو الٹا لٹکا ہوا بولا، ارے بچوں، تم ایڈونچر چاہتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن سن لو، شیڈو کنگ بھی اسی راستے کی تلاش میں ہے، اور اس کا مطلب ہے مشکل مشکل مشکل۔ بزو اب سیدھا ہو کے نیچے آتا ہے، ایک گھنٹی بجاتا ہے اور خود اس کے سر پہ لٹکی ہوتی ہے، ٹنگ۔ بچوں، اب تم نے یہ میپ لے لیا ہے تو تیار ہو جاؤ، یہ راستہ آسان نہیں ہے، پہاڑ، دریا اور اندھیروں کا بادشاہ کا سامنا ہوگا۔ زویا کہتی ہے، لیکن ہم جائیں گے، کوئی بھی روشنی چرا نہیں سکتا، ہم شہر نور کو بچائیں گے۔ ایان کہتا ہے، اور ہم مشہور بھی ہو جائیں گے۔ بزو سر پکڑ کر بولتا ہے، ارے اس لڑکے کو دیکھو، دنیا بچا رہا ہے اور یہ ٹی وی پہ آنا ہے۔ اور بچوں، وہ فلائنگ میپ چمکتا ہے، ہوا میں ایک دور بن جاتا ہے، جیسے آسمان سے آسمان تک روشنی کی، اور ایک ڈور بن جاتا ہے۔ ارے جیسے ہی تینوں اس روشنی کے دروازے سے گزرتے ہیں، سامنے سے ایک نیا دنیا ہے، پہاڑ جو سونا چمکتے ہیں، دریا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں اڑتی ہیں، پیڑ جو باتیں کرتے ہیں، اور ہوا میں اڑتی بوٹ جو خود اپنا اسٹیئرنگ چلاتی ہے۔ بزو بوٹ میں چڑھتے ہی کہتا ہے، ارے بچوں، سیٹ بیلٹ لگاؤ، یہ کوئی عام بوٹ نہیں، ہواؤں کا راجا ہے۔ اور ہوش، بوٹ ہوا میں اڑ جاتی ہے، نیچے پہاڑ، دریا، جنگل سب چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں۔ اچانک باتیں کرتے پیڑ کہتے ہیں، بچوں سنبھل کے، شیڈو کنگ جاگ گیا ہے، اس کے سینک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایان کہتا ہے، ہم نہیں ڈرتے، ہم ہیرو ہیں۔ اور زویا ہاتھ گھما کے کہتی ہے،
बस तुम हीरो बनना छोड़ो और ध्यान दो, कोई हम पे हमला ना कर दे। बच्चों, जैसे ही बोट एक अंधेरे दरिया के पास पहुंचती है, बादल घने हो जाते हैं, बिजली चमकती है और एक काली हवा चलती है। अचानक दूर एक काला किला दिखाई देता है। वहां से काला सैनिक, आधे इंसान आधे छाया, आते हैं। उनके हाथ में जादू के बर्छे हैं जो बिजली छोड़ते हैं। उनका नेता एक लंबा काला सिपाही है। फ्लाइंग कहता है, फ्लाइंग मैप हमें दे दो वरना तुम सबको बांदी बना देंगे। बुजू एक बड़ा पत्थर उनकी तरफ फेंकता है और चिल्लाता है, अरे पहले तुम पकड़ो, फिर मैप लेना। जोया एक छोटा मैजिक सर्कल बनाती है जो सैनिकों के बर्चे को रोक देता है। और बच्चों, अयान एक छोटा धोखा करता है। वो मैप उनको दिखा के एक नकली कॉपी सामने गिरा देता है। सैनिक नकली मैप ले जाते हैं जो रोशनी से भरी हैं, फाउंटेन जहां पानी के साथ रंगीन लाइटें खिलती हैं और आसमान में उड़ते व्हाइट बर्ड्स जो जादू के गीत गाते हैं। वहां का राजा किंग लुमार आता है, लंबी छड़ी, सफेद दाढ़ी और उसके सर पे एक ताज जो खुद रोशनी का बना है। वो कहता है, बच्चों, तुम्हें शुक्रिया कहने का वक्त नहीं। शैडो किंग ने मेरा रोशनी का ताज चुरा लिया है। अगर वो पूरा ताकत ले गया तो ये शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। अयान, जोया और बुजो एक सीक्रेट टनल से शैडो किंग के किले में छुपे छुपे जाते हैं। अंधेरे का बादशाह शैडो किंग एक सिंहासन पे बैठा है, लंबा, काला, आंखों में लाल आग और उसके हाथ में रोशनी का ताज। वो कहता है, अब ये रोशनी मेरी है, कोई मुझे हरा नहीं सकता। जोया एक मैजिक शील्ड बनाती है। बुजू काम का करता है। वो एक छुपा हुआ बटन दबाता है जो किले के नीचे छुपा बॉम्ब एक्टिवेट करता है। अयान ताज तक पहुंचता है, शैडो किंग से तलवार टकराता है, बिजली चमकती है, धरती हिलती है और एक बड़ा धमाका होता है। ताज शैडो किंग के हाथ से गिरता है और किंग लुमार की रोशनी उसको धूल बना देती है। ताज वापस आ जाता है, शहर नूर में फिर से रोशनी चमकती है। लोग बच्चों का स्वागत करते हैं, फूल बरसते हैं और बुजु कैमरे में देख के कहता है, अरे बच्चों, अब तो तुम सीजन 2 भी बनाएंगे, क्योंकि विलन के एक छोटे भाई का बंगला बाकी है। और सब हंसने लगते हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।